آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں یہ کہہ کر بہکایا جاتا ہے کہ 4 اماموں کی کیا ضرورت ہے۔ جو اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین بھی کرتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے تو ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکالو، امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ حدیث کھولو اور مسئلہ نکال لو۔ لیکن ایمانداری سے آپ بتائیں، کیا بخاری شریف دیکھ کر آپ مسئلہ نکال سکتے ہیں؟ کتا کھانا حرام ہے، آپ نکال سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ نہیں نکال سکتے۔ کتنے آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں کتنے مسائل ہیں، الکحل والی دوا جائز ہے یا ناجائز ہے، کون سے کلر کی مہندی یا کون سا کلر بالوں پر جائز ہے یا ناجائز ہے، اور آن لائن کتنے ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں، کون سے ٹرانزیکشن جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ کیا حدیث میں یا بخاری مسلم شریف کی حدیث کو کھول کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ جی ایس ٹی والا یہ مسئلہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے؟ اس کے لیے آپ کو ضرور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور یوں بھی فور ایگزامپل کوئی اگر آدمی بیمار ہو جائے تو کیا وہ میڈیکل کی کتابیں کھول کر خود دوا لے سکتا ہے؟ نہیں لے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ دوا کی مقدار کچھ ہوگی، لے کچھ لے گا۔ تو اگر آدمی بیمار ہو جائے تو خود سے دوا نہیں لے سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر آدمی کا کوئی مسئلہ پھنس سکتا ہے تو آپ حدیث سے نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو حدیث کا نہ ترجمہ آتا ہے، نہ حدیث کا کیا مفہوم ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم۔ تو آپ بتاؤ، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو مانو، حدیث سے مسئلے نکالو، حدیث سے مسائل اخذ کرو، تو کتنے ایسے نوجوان یا ہماری عوام ہے جو حدیث کھول کر مسئلے جان سکتی ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے کس کی ضرورت ہے؟ ضرور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کی، ان کے مسلک کی ضرور کیا تقلید کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ کیونکہ حدیث کا علم بھی بہت بڑی عقل والے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث کھولے اور آدمی اس حدیث کے مسائل کو جان لے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے۔ اور بخاری اور مسلم، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بخاری اور مسلم یا صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں یہ حدیث کی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت بعد میں مرتب کی گئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو زمانہ ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں 14 صحابہ کرام موجود تھے، ساتھ ہی 8 صحابہ کرام سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست حدیثیں لی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس امام کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو تعلیم دینے والے صحابہ کرام موجود ہوں، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور خود امام شافعی ہیں دوسرے مسلک کے، امام شافعی کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ قریش کا ایک عالم ایسا پیدا ہوگا قریش میں سے کہ جو مشرق و مغرب کے درمیان علم بھر دے گا۔ خود امام شافعی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی۔ اور خود امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ جن کے علم کے بارے میں حضور بشارت دے رہے ہیں، کیا کہ امام شافعی کے بارے میں قریش کا ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک علم کو کیا بھر دے گا۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فقہ کے جتنے بھی شیخ ہیں، امام ہیں، سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب کے امام ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی نے کیا بشارت دی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں؟ یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ اگر دین، اور ایک روایت میں ہے اگر علم سریا کے اندر رکھا ہو تو فارس کے اندر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ سریا سے بھی علم کو حاصل کر لے گا۔ کون ہے وہ؟ فارس کے، عراق کے رہنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ کتنے؟ 55۔ اور جب آخری بار، لاسٹ بار جب وہ گئے حج ادا کرنے کے لیے تو آپ نے خدام سے، جو خانہ کعبہ کے خادم تھے، ان سے کہا کہ میری خواہش ہے، یہ میری زندگی کا ہو سکتا ہے آخری حج ہو، میری خواہش ہے کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جائے، میں خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔
تو آپ امام تھے وقت کے، دنیا میں آپ کی شہرت تھی، جب آپ نے عاجزانہ خدام کے سامنے جب اپنی گزارش پیش کی ہے تو خانہ کعبہ کے خدام جو تھے انہوں نے آپ کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھول دیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جب خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہوئے جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی خانہ کعبہ کے اندر، اور 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ اور جب پورا قرآن کریم 2 رکعت میں ختم کر دیا تو اب آگے کی بات سنو۔ پھر آپ نے سلام پھیر کر جب ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں جب آپ نے دعائیں کرنا شروع کی ہے تو خانہ کعبہ کے ایک گوشے سے غیبی آواز آتی ہے کہ ابو حنیفہ، ہم نے تیری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، جہاں ہم نے تجھے بخش دیا ہے، اور صبح قیامت تک جو بھی تیرے مذہب پر ہوگا ہم نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ اس کی شان ہے یہ، گویا بشارت ہے حنفیوں کے لیے، جو بھی حنفی ہے اللہ نے غیبی بشارت دی ہے کہ ابو حنیفہ تجھے بھی بخش دیا، اور تیرے مذہب پر صبح قیامت تک جو بھی چلے گا ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو ہم حنفی ہیں، اور یقین ہے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے میں اللہ نے ہم کو بخش دیا ہے۔ ہاں، جو امام اعظم ابو حنیفہ سے ہٹ کر چل رہے نا، حدیث کا علاوہ کیا ہے، راگ لاپ رہے ہیں، یقیناً وہ اس بشارت کے مستحق نہیں ہے۔ آج کی پیداوار ہے یہ کیا جانے امام اعظم ابو حنیفہ کو 100 سال 200 سال پرانا، ان کا یہ اہل حدیث جو لوگ ہیں ان کا 200 سال پرانا مذہب ہے، جو وہابی جو نجد کا رہنے والا ہے وہاں سے چلا ہے۔ اس سے پہلے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو سارے کے سارے ائمہ جو ہے وہ مقلد نظر آتے ہیں، ساری کی ساری قوم امت مسلمہ تقلید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہمیں تو ہم نے ایسے امام کو اپنا مقلد بنایا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو آپ پھر خانہ کعبہ میں رہنے کے بعد پھر آپ مدینہ منور آئے، اور سننا غور سے، جب آپ مدینہ منور آئے تو لوگوں کا ہجوم آپ سے مسئلے پوچھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، خیر القرون تابعی کا زمانہ ہے، اور تابعی کے زمانے کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ اور میرے تابعین کا زمانہ سب سے افضل ہے۔ تو اس زمانے کے امام اعظم ابو حنیفہ، اور جب آپ آئے تو آپ نے حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ تو حضور نے قبر انور کے اندر سے جواب دیا وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ جملہ سنیں کہ تجھے بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ تو مسلمانوں کا امام جو لقب عطا کیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ ہاں، ہمارے امام ہیں کیونکہ حضور نے ان کو ہمارا امام بنایا ہے۔ تم نے حضور کا بھی دامن چھوڑا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی تم نے دامن چھوڑا ہے۔ اور جب کثیر لوگ جمع ہو گئے، آپ مدینہ منورہ میں 11 دن رہے، اور جب 11 دن لوگوں کا ہجوم، دور دراز سے لوگ مسئلے پوچھنا آتے، جب 11واں دن آیا نا آپ کا تو آپ نے کہا کہ اب میں مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو بہت سارے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں رہ سکتے یہاں مدینے میں؟ تو آپ نے کہا لوگوں سنو، میری تبھی مجبوری ہو گئی ہے مدینے کو چھوڑنے کی، اب میں مدینہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 11 دن تک جب آپ مدینے میں رہے، آپ نے مدینہ منورہ کے اندر قضاء حاجت نہیں کی، پیشاب بھی نہیں کیا 11 دن تک۔ حیران کر دینے والی بات ہے وہ مقام، وہ ادب امام اعظم ابو حنیفہ نے مدینہ منورہ شہر مدینہ شہر نبی کا وہ احترام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ 11 دن تک نہ باتھ روم کیا نہ پیشاب کیا، اور جب مجبور ہو گئے تو کہنے لگے اب مدینہ منورہ چھوڑنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تو کیوں نہ کہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں کہ جو حضور کے شہر کا اس قدر کیا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اور سنا قریب سے کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ تو داتا علی حجویری جو پڑوسی ملک کے اندر ہیں، حضرت داتا علی حجویری،
وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت بلال کی قبر پر موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا، جب میری آنکھیں بند ہو گئیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور بغل میں دبائے ہوئے ایک عمر دراز شخص کو، بوڑھے شخص کو اپنی بغل میں دبائے ہوئے باب ابی شیبہ سے لے کر گزر رہے ہیں۔ تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ بچے کو تو سب لوگ بغل میں دبا کر لے کر چلتے ہیں، یہ بوڑھے شخص کون ہے جنہیں حضور اپنی بغل میں دبا کر لے کر جا رہے ہیں؟ تو جب کہتے ہیں حضرت داتا علی حجویری کہ میرے دل میں جب یہ خیال گزرا تو حضور تو دلوں کے خیال کو بھی جان لیتے ہیں، اور کہتے ہیں حضور مجھ سے کہ اے داتا علی حجویری، تجھے معلوم نہیں ہے یہ تیرے علاقے اور تیرے لوگوں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جس کو میں اپنی بغل میں دبا کر لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی شان یہ ہے، اور ان کے امام کے بارے میں بلکہ امام ربانی کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک سارے انبیاء کی امتوں کو جب جمع کیا جائے گا حشر کے دن، اور اگر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے کہ ساری امتوں میں جو سب سے بڑا عالم ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو آپ امام ربانی کے بیٹے لکھتے اپنی مکتوبات کے اندر، تو مجھے یقین ہے کہ سارے انبیاء کی امت میں جو سب سے بڑا امام حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کے بارے میں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے عقل بہت عطا فرمائی تھی۔ ہاں، بلکہ امام بکر ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے سارے لوگوں کی عقلوں کو اگر جمع کیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل سارے لوگوں پر بھاری پڑ جائے گی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ملحدوں نے، بددینوں نے مناظرہ کیا، بڑی مشہور بات ہے، اور مناظرہ کرنے کے لیے جمع، وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، ملحد بددین دہریہ جسے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے جب مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا بتاؤ، ایک سمندر کے اندر ایک ایسی کشتی ہے کہ اور طوفان چاروں طرف سے آ رہا ہے، طوفان کے درمیان بھی، طوفانوں کی موجوں کے درمیان بھی کشتی جو ہے وہ صحیح سالم چل رہی ہے، لوگوں کو کنارے چھوڑ بھی رہی ہے، لوگوں کو بغیر ملاح کے اپنے اندر بٹھا بھی رہی ہے، اور کشتی آرام سے چلتی جا رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا بھی نہیں ہے، بغیر ملاح کے کشتی چل رہی ہے اور طوفان بھی ہے۔ تو سارے دہریہ کہنے لگے ایسا کیسا ہو سکتا کہ طوفان بھی آ رہا ہو اور کشتی بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے چل بھی رہی ہو اور ساحل پر بھی جا رہی ہے لوگوں کے لینے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مناظرہ تو یہی ختم ہو گیا کہ جب ایک معمولی کشتی طوفان کے اندر بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو یہ کائنات بغیر خالق کے کیسے چل سکتی ہے؟ ضرور اس کائنات کا چلانے والا بھی کوئی ہے، اور کوئی اس کائنات کو وجود دینے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب تبارک و تعالی ہے۔ سارے دہریہ جتنے بھی مناظرہ کرنے آئے تھے سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر امام اعظم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کے بارے میں آیا ہے کہ کوفہ کے آپ رہنے والے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، تو کوفہ کے اندر ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا حضرت عثمان غنی کو یہودی، اعلان کرتا تھا حضرت عثمان غنی معاذ اللہ یہودی ہیں۔ اتنا مطلب ہے امام حضرت عثمان غنی سے اتنا اس کو بغض تھا کہ وہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی یہودی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب اس کے پاس گئے تو کہا، جا کر اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی تو جا کر کہا میں تمہاری بیٹی کے لیے بڑا اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں، لڑکا بڑا تقوی والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا دیندار ہے، گھر سے بھی اچھا ہے۔ سارے اوصاف اس کوفی کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ نے شمار کرائے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، ہاں رشتہ تو بڑا اچھا لے کر آئے ہو آپ، کہ تقوی والا بھی ہے، دیندار بھی ہے، 5 وقتہ کا نمازی بھی ہے، گھر سے بھی اچھا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے۔ تو جب اس کی بے قراری دیکھی امام اعظم ابو حنیفہ نے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ایک عیب اس کے اندر ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ وہ یہودی ہے۔ تو بدک گیا، بولا کیا میں اپنی لڑکی ایک یہودی کو دے سکتا ہوں؟ ہاں سارے عبادت ہے، تقویٰ اس کا ایک طرف، لیکن وہ یہودی ہے، اس کا یہ عیب سب پر بھاری ہے، میں اپنی لڑکی اس کو نہیں دے سکتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کوفی سے کہ جب تو اتنے اوصاف کے بعد اس کے یہودی ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہے تو جسے تو یہودی کہتا ہے اسے تو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کرائی۔ ہاں حضرت عثمان غنی کو
اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی ہیں، تو ایک دینے پر راضی نہیں ہے، تو بتا رسول کائنات جسے تو یہودی کہتا ہے وہ اپنی 2 بیٹیاں کیسے دے دیں گے ان کو؟ تو اسی وقت وہ تائب ہوا اور اس کے عقل میں وہ بات آ گئی کہ واقعی میں غلطی پر تھا، تائب ہوا اور دوبارہ اس نے کیا ہے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اور اسی طرح سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، عام طور سے آپ سیرت دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، ایک مجوسی اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے قرضہ لے لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب اس سے قرضہ مانگنے کے لیے گئے تو دروازے کے قریب کیچڑ تھی اس کے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جوتی کیچڑ میں جب پڑی تو آپ نے اپنی جوتی نکال کر جب جھاڑی کیچڑ تو کچھ کیچڑ اچھل کر اس مجوسی یعنی جو قرض دار تھا اس کے دیوار پر جا کر لگ گئی۔ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے یہ مسئلہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جوتی کی کیچڑ جب دیوار پر جا کر لگے اس قرض دار کے، تو امام اعظم ابو حنیفہ وہیں بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ اگر کیچڑ چھٹاتا ہوں تو اس کی دیوار کی مٹی بھی جھڑ جائے گی، نہ چھٹاتا ہوں تو کیچڑ بری لگے گی اس کی دیوار پر، اس کی دیوار خراب ہو جائے گی۔ اتنے میں وہ مجوسی قرض دار نکل کر آیا، وہ سمجھا قرضہ مانگنا آئے ہیں، ٹال مٹول کرنے لگا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرضہ مانگنے کے لیے قرضے کی بات مت کر، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تیری دیوار پر میری جوتی جھاڑنے کی وجہ سے کیچڑ چلا گیا ہے، تو بتا کہ میں اس کیچڑ کو کیسے چھٹاؤں۔ تو وہ مجوسی جو امام اعظم ابو حنیفہ کا قرض دار تھا تو وہ پوچھتا کہ آپ اس کیچڑ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ تیرا حق ہے، جو مجھ سے تیرے حق پر زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے امام مسلمانوں کے امام، تم دیوار کی کیچڑ بعد میں چھٹانا، میرے دل پر جو کفر کی کیچڑ ہے پہلے اس کو چھٹا دیجیے۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کا اخلاق دیکھ کر اور امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ ادا دیکھ کر اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن یہ امام اعظم ہے جو ہمارے امام ہیں، آج ہمارا بھی حال ایسا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں باتھ روم میں جا کر مسجد کی سارے گٹکے پان سب نے وہیں تھوک رکھے ہیں۔ آپ بلڈنگوں میں چلے جاؤ تو اگر زینے سے اگر بلڈنگ میں چڑھنا ہو تو زینے پر کتنے پان گٹکا کھا کر کے پوری دیوار رنگ دیتے ہیں۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ جس کی دیوار پر چاہ اپنا پوسٹر چپکا دیا، اپنا ایڈ چپکا دیا؟ یہ سارے حقوق العباد میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی کا خیال رکھا ہے۔ تو مسجدوں کے باتھ روم بھی بخشو اور جو زینے ہیں یعنی یہ حقوق العباد میں سے پکڑ ہو جائے گی اس پر، اگر کسی کی دیوار پر آپ نے پان یا گٹکا کھا کر پچ جیسی اگر تھوک دیا تو یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ اس کی ملکیت میں آپ نے کیا ہے زیادتی کر دی ہے۔ تو سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، نہ باتھ روم کی بھی حفاظت کریں اور اگر بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو ان دیواروں کی بھی حفاظت کریں۔ لہذا اور صرف میں آخری بات اپنی بیان کر کے تقریر ختم کروں، وقت ہو گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال کس طرح سے ہوا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں خلیفہ تھا منصور، اس نے کہا آپ کے سامنے پیشکش کی کہ آپ کیا ہے چیف جسٹس بن جائیے میری خلافت کے، میرے اس علاقے کے چیف جسٹس بن جائیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس خلیفہ منصور سے کہ میں چیف جسٹس بننے کے لائق نہیں ہوں، نہیں بن سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جب میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹا ہوں، تو میں چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ بات اس خلیفہ کو بری لگ گئی کہ میرے سامنے بولنے کی جسارت کی۔ اس نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کو قید میں ڈلوا دیا اور کہا اپنے ان تمام جیلروں سے اتنا ظلم کیا جائے کہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے روز پیشکش کی جاتی، بلکہ 10 کوڑے امام اعظم کے سر پر ایسے مارے جاتے کہ آپ کے سر سے بدن سے پورا کا پورا خون جو ہے نیچے بہہ جاتا۔ یہ وقت کے امام کے ساتھ ظالموں نے ایسا رویہ کیا ہے اور روزانہ کے 10 کوڑے آپ کو مارے جاتے، پورے 110 کوڑے امام اعظم ابو حنیفہ کو مارے گئے جیل کے اندر، اور ایسا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ لیکن سارے علاقے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے تھے۔ خلیفہ منصور نے جب یہ بھاپ لیا کہ سارے لوگ تو اس امام کے دیوانے ہیں، اس نے پلاننگ یہ کی کہ ان کو مار دیا جائے زہر دے کر۔ تو آپ کے سامنے جب پانی لایا گیا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بصارت یہ تھی، بصیرت کا عالم یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی، اگر ان کے سامنے کوئی وضو کرتا نا تو وضو کرنے میں کیونکہ گناہ دھلتے ہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے تو یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے توبہ کرائی؟ ایک نوجوان آپ کے سامنے وضو کر رہا تھا تو آپ نے اس کے پانی کو دیکھا گرتے ہوئے، اس کے اعضاء سے جب پانی گرا تو آپ نے کہا تو زنا کاری سے توبہ کر لینا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ پانی میں گناہوں کو دیکھ لیتے تھے، یہ بصیرت تھی ان کی۔ تو جب آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے پہچان لیا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور آپ نے پینے سے منع کر دیا۔ تو جیلروں نے اور سپاہیوں نے آپ کو نیچے لٹایا، زبردستی آپ کا منہ کھول کر آپ کے پیٹ میں اس پانی کو داخل کر دیا۔ اور جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ زہر تیزی کے ساتھ اثر کر رہا ہے تو آپ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدے کے عالم میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف، جو بعد میں قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو غسل دینے کے لیے جب ہم نے لٹایا تخت پر، تو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امامہ پہنے ہوئے تھے سر دھونے کے لیے۔ جب ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے سر سے امامہ ہٹایا تو آپ کی پیشانی پر قرآن کی آیت نظر آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور کہتے ہیں امام ابو یوسف کہ جب ہم نے اپنے امام کو غسل دینے کے لیے جب اپنا ان کا داہنا ہاتھ جب ہم نے پھیلایا دھونے کے لیے تو ان کے داہنے ہاتھ پر یہ آیت نقش ہو گئی تھی، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کیا امام تو جنت میں داخل ہو جا اپنی ان خدمات کی وجہ سے جو تو نے دنیا کے اندر کی ہیں۔ یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ اور جب امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب ہم نے بایاں ہاتھ ان کے جب دھونے کے لیے ہم نے جب بچھایا تو بائیں ہاتھ پر لکھا ہوا تھا انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ جو اچھے کام کرتا ہے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آخری بات جو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی قمیص اتاری اور قمیص کے بٹن جب کھولے غسل دینے کے لیے تو ان کے سینے پر یہ آیت موجود تھی، نقش ہوئی، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، کہ بشارت ہے ان کے لیے ان کے رب کی جانب سے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے ان کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں۔ بہت و مت فتنے کا زمانہ ہے، جو لوگ اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں، میں خود بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ایک بھی حدیث میرے سامنے نہیں پڑھ سکتے اور نہ ایک حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آج کل پڑوسی ملک کا ایک مرزا علی ہے، اسے بڑے نوجوان سن رہے ہیں، وہ ساری حدیثوں کو ضعیف کہتا رہتا ہے، میں اسے بالکل چیلنج دیتا ہوں یہاں سے، ہاں میری بات اس تک پہنچے کہ بخاری رکھتا رہتا، بخاری کی ایک حدیث وہ میرے سامنے پڑھ کر دکھا دے، اس کا ترجمہ کر کے دکھا دے، ہم بھی مان جائیں گے تو عالم ہے، بس چرب زبان ہے اور کچھ نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن کروڑوں نوجوان اس کے فالوور بن گئے ہیں۔ تو یہ تو ہماری عوام کا حال ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عوام تو کل انعام ہے، دجال بھی جب آئے گا نا، کارا ہوگا دجال، تو اس دجال کے پیچھے بھی یہ لوگ لگ لیں گے۔ ہاں یہ ہے نا پیروں کا حال، بالکل نہ پیر جو مہینے کا نہ نہاتا ہو اس کے پیچھے بھی لوگ بابا سمجھ کے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔